بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور پیران پیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان نابغائے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن پر بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فخر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نجیب الطرفین سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی بھی ہیں۔ آپ اپنی عبادت و ریاضت میں یکتا و بے مثل تھے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر واعظ و تلقین کا آغاز کیا اور آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو شادی کا حکم دیا اور آپ نے شادی کی۔ آپ کی اولاد پاک دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ پیران پیر ہیں اور آپ کا مشہور فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلہ میں جو بھی داخل ہوگا اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ امام شریعت و طریقت، غوث الورا، غوث الثقلین، غوث العالمین، امام الاولیاء محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک عبدالقادر ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اولیاء کرام کا خاندان ہے۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ ماجدہ، پھوپھی، بھائی، صاحبزادگان سب اولیاء اللہ ہوئے اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامات تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وصال فرما گئے اور یوں آپ بچپن میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا حضرت عبدالسومئی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آن پڑی اور انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ والد بزرگوار کو بچپن سے ہی کھیل کود سے نفرت تھی اور آپ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ کرتے تو ندائی غیبی آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا اور یوں آپ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے شہر جیلان میں ہی گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا جنہوں نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
جن کا شمار نابغائے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا۔ آپ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دماس رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابر علماء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی اور آپ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم لباس کی صحبت سے فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ نے بغداد شریف کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس مدرسہ میں آپ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے خطبات لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ کے دور میں تمام علماء، فقہا آپ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں فتاویٰ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 ہے، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: حضرت سیدہ بی بی مدینہ، حضرت سیدہ بی بی صادقہ، حضرت سیدہ بی بی مومنہ، حضرت سیدہ بی بی محبوبہ رحمہم اللہ تعالی۔ روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم کی ان چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب و احترام کرتی تھیں اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے اور اپنے ذمے ان کے واجب حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبدالوہاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ جہاں تشریف لانے والے ہیں تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ آپ کے دربار سے ملحقہ بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے مزارات بھی ہیں۔ بے شمار لوگ روزانہ آپ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است۔ آفتاب و ماہتاب، عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔